الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت محفل سادات کرام معزز مکرم علماء کرام جملہ کشاکان صحابہ و اہل بیت بالخصوص خواتین و مرد حضرات، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت رزم پاک میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جو کہ سالانہ عرس مبارکہ کی نشست ہے۔ میں دعا گو ہوں خلاق عالم خواجگان ڈوڈا شریف کے درجات کو بلندی عطا فرمائے اور جتنے بھی آپ کے عقیدت مندان مریدین دور و نزدیک سے تشریف فرما ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ قدم قدم پر سب کو خیر و برکت نصیب فرمائے۔ دوستان عزیز، رمضان مبارک کی 27ویں شب مجھے حاضری کا موقع میسر آیا تھا۔ میں نے اس رات جو آپ کو سبق سنایا تھا ایک آیت کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا اور غالباً میں نے یہ بھی کہا تھا کہ جب دوبارہ آؤں گا تو یہیں سے بات کو آگے چلاؤں گا۔ آج جب میں یہاں پہنچا تو قاری محمد بشیر صاحب نے مجھے کہا کہ وہ جتوں چھاڑ کے گیا سی اتوں پہ شروع کرنے، تو میں انشاءاللہ وہیں سے آگے بات کو چلاؤں گا۔ آپ کی خدمتوں میں گزارش ہے آپ توجہ رکھیے تاکہ بات کرنے اور سننے کا سکون بھی مل سکے اور سرور بھی میسر آ سکے۔ مائیں بہنیں بھی باپردہ بیٹھ کے سن رہی ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ ذرا توجہ فرمائیں گی تاکہ وہ بھی اس نشست سے کچھ نہ کچھ حاصل کر کے جا سکیں۔ ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں۔ حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم آپ کا فرمان اقدس ہے من صلی علیہ 50 مرۃ فی کل یوم صافحتہ یوم القیامہ، فرمایا جو بندہ دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی عادت بنا لے، حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیت طیبہ ہے میں اسی کا سہارا لے کر بات کو آگے چلتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً اور اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے بھی اور چھپ کر بھی۔ فرمایا کہ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خیرات کریں، 3 کام جو بندہ کرے، تلاوت، نماز، اپنے مال کو خیرات کرنا، میرا رب فرماتا یرجون تجارتاً، یہ اپنے رب سے تجارت کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں تجارت کے اصول ہیں کہ جب بندہ تجارت کرتا ہے اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ مجھے نفع بھی ہو سکتا ہے نقصان بھی ہو سکتا ہے، لیکن میرے رب نے یہاں پہلے فرما دیا لن تبور، فرمایا جو اپنے رب سے تجارت کرے گا اسے کبھی بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ یعنی کیسی تجارت ہے؟ کنفرم نفع ہے اس کے اندر، کبھی نقصان نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں پر 3 چیزوں کے ساتھ بتایا گیا، ایک قرآن کی تلاوت اور دوسرا نماز اور تیسرا اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خیرات کرنا۔ یہ 3 چیزیں ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں میرا خیال ہے اگر ہم سب اس پیغام کو سمجھ جائیں تو ہمارے لیے مقصد کی بات تو آ گئی کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے گا اگر ہم یہ 3 اعمال کر بیٹھیں۔ اس رات میں نے قرآن مجید کی عظمت، شان، تلاوت اور فضائل کے اعتبار سے آپ کے ساتھ گفتگو کی تھی، لیکن ربط جوڑنے کے لیے میں آپ کو آج بھی سنا دیتا ہوں کچھ اور پھر آگے موضوع کو لے کر چلتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آپ کے ذریعے سے جو ہمیں قرآن ملا ہے اس کا مقصد اللہ نے قرآن مجید میں خود ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ فرمایا لوگوں ہم نے قرآن اس لیے نازل کیا ہے تاکہ ایمان والوں کو رحمت بھی ملے اور ان کو شفا بھی ملے. یہ قرآن مجید ہمارے لیے رحمت بھی ہے اور ہمارے لیے شفا بھی ہے. یہ قرآن مجید نے واضح ارشاد فرما دیا. اسی بات سے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا خیر الدواء القرآن. آپ فرماتے ہیں لوگوں بہترین دوائی وہ قرآن مجید ہے. آواز کمزوروں والی آپ بتا بہترین ہماری جو دوائی ہے وہ کیا ہے؟ قرآن مجید قرآن رشید ہے. ہماری جتنی بیماریاں ہیں ظاہری ہوں یا باطنی ہوں ان کی شفا قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے رکھ دی ہے. حلیۃ الاولیاء کے اندر ہے ایک بزرگ جن کا نام صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آپ آئے بزرگ کے پاس غالباً ان کا نام حضرت قطان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ اللہ کے ولی تھے. انہیں آ کے کہنے لگے حضرت رات میں نے ایک عجیب برکت قرآن کی دیکھی ہے. تو کہا وہ کیا برکت ہے؟ توجہ فرمائیں گے آپ ذرا. کہا وہ کیا برکت ہے ہمیں بھی بتائیے. کہنے لگے کہ میری جو بیوی تھی نا وہ فالج کی مریضہ تھی اور بڑا عرصہ ہو گیا تھا اسے فالج کا تو وہ ٹھیک نہیں ہو رہی تھی. بڑا دوائی دارو لے کر دیا ہے. رات اچانک سے مجھے خیال آیا میں اٹھا وضو کیا اور قرآن مجید پڑھ کے نا اس پر پھونکنا شروع کر دیا اور میں جب صبح ہوئی تو اللہ نے اسے شفا عطا فرما دی. لیکن سنیے یہ تو آپ نے سبحان اللہ کہا ہے نا. اب ان بزرگوں کا عقیدہ کیسا تھا؟ وہ کہنے لگے یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اگر تو یہ کہتا نا کہ میں نے مردے پر قرآن پڑھا تو وہ زندہ ہو گیا میں تو یہ بھی مان لیتا. سمجھ آ رہی ہے قرآن مجید قرآن رشید کی کیا برکات ہے. اس واسطے میرے عزیز قرآن مجید قرآن رشید پڑھا کریں. یہ قرآن مجید ہماری شفا ہے. یہ ہمارے نقیب ہوتے ہیں ناخوان حضرات ہوتے ہیں خطیب ہوتے ہیں جو اسٹیجوں پر بولنے والے ہوتے ہیں تو بسا اوقات ان کا گلا خراب ہو جاتا ہے. یہ ہمارے جماعتی صاحب بیٹھے ہیں اللہ ان کے گلے میں بھی برکت عطا فرمائے. بہت سنا اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھا آپ نے. اللہ آپ کو مزید برکت دے. عمومی طور پہ نا یہ گلے کی شکایت ہو جاتی ہے جی میرا گلا خراب ہو جاتا ہے. تو یہ ایسا بات آتی قرآن سے کمال کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ شعب ایمان شریف نہیں پایا تھے. آپ تشریف فرماتے ایک شخص آیا اس نے کہا حضور میرا گلا بہت خراب رہتا ہے مہربانی کر کے مجھے دوائی تو دیجیے. تو آقا کریم نے فرمایا قرآن کی تلاوت کیا کر اللہ تیرا گلا درست فرما دے گا. یہ قرآن کی تلاوت گلے کا علاج ہے بھائی. حدیث شریف میں ہے. اب آپ کھائیں جتنی بڑی پکیاں کھانی ہیں لیکن کاش کہ ہم مدینے والے کی بتائی ہوئی یہ دوائی کھا لیں تو ہمارے گلے کو ویسے ہی شفا مل جائے آرام آ جائے اور ہمارے لیے برکت کی برکت کا سما ہو جائے. تو یہ جو قرآن مجید قرآن رشید ہے اس کی بڑی برکات ہے. سمجھ آئی بڑی بات کی. اس لیے قرآن مجید یہ ہمارے لیے رحمت و شفا ہے. تو ہمیں اپنی رحمت بھی قرآن سے تلاش کرنی چاہیے اور اپنی شفا بھی قرآن میں تلاش کرنی چاہیے. لیکن ہمارے یہاں اگر آپ اجازت دیں تو دو تین باتیں جلدی جلدی میں کر لوں تاکہ جو جتنے بھی آئے ہیں یا ہماری مائیں بہنیں بات پردہ سن رہی ہیں وہ کوئی پیغام لے کے جائے. ہمارے یہاں برکت لینے کے لیے نا رسم و رواج کو دیکھا جاتا ہے قرآن کو نہیں دیکھا جاتا. مثال کے طور پر کوئی بندہ نیا ٹریکٹر نئی گاڑی نیا ٹرالا خرید لے نا تو وہ اس کے سامنے ایک جوتا لٹکا دیتا ہے. میں نے دیکھا ہے پتہ نہیں آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے. اچھا یہ کئی علاقوں میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب وہ کوئی بھینس یا گائے لیتے ہیں تو اگر وہ بڑی مہنگی اور قیمتی ہو تو اس کے گلے کے اندر بھی وہ آدھا یہ جوتا لٹکا دیتے ہیں. میں نے خود دیکھا ہے اور کئیوں سے میں پوچھا بھی ہے. یہ بچہ میرے ساتھ ہوتا ہے تو میں اس کو کئی مرتبہ کہتا ہوں فوٹو بھیجو کسی کو ہونا ہی پہ جاتا ہے. ہاں پرسوں میں کشمیر میں تھا تو وہاں پر بھی ایک گاڑی حالانکہ وہ پتہ ہی کچھ نہیں پتہ نہیں وہ کتنے بات ہو رہے سن وہ نے یہ کہ کوڑا لٹکایا. میں کہ سر کے جامع میں یہ تو بھی نظر لگی کو خدا کا خوف کر رہی ہے. تو دوسرے بھی آگے جوتا لٹکایا ہوا تھا تو وہ جوتا کیوں لٹکایا جاتا ہے اور کہتے ہیں مولوی صاحب نظر نہیں لگتی. کمال والی بات ہے بھائی اگر جوتا لٹکانے سے تیری شے کو نظر نہیں لگتی تو شے سے قیمتی تو ہے پھر ایک جوتا اپنے گلے میں بھی لٹکاؤ. مجھے پتا تھا کہ آپ نے نہیں بولنا تھوڑی سی میں سخت بات کہہ رہا ہوں لیکن میں آنکھیں مٹھا مٹھا ہے تاکہ کوئی محسوس بھی نہ کرے تو محسوس کر بھی یاد ہے. آواز بہت مٹھی ہے. میں نہیں پتا تھی کس طرح بیٹھے ہو میں ہوں بیٹھا بولو
ٹھیک ہو گیا ہے. مجھے حضرت صاحب کی علامہ صاحب کا حکم ہو گیا ہے کہ میں پنجابی میں تقریر کروں. تھوڑی کی صلاح ہے پنجابی کر رہی ہے. سامنے منہ بیٹھا میں تو میرے دیکھو تسی ہو ساڈی فوج تے تسی ہو ساڈی پنیری تے تساں میرا ساتھ دینا تے کٹے ہو کے سارے بھرا بیٹھے آ. یہ برکت رہن واسطے لوگ کی نا رسما رواجاں ٹر پہ ہیں پولا لٹکا کرتے ہیں. اور خدا کا خوف کرو یار. چنگا بھلا مکان بنا کے نا 3 منزلہ کہ وہ دے اوپر پرانی ہانڈی بودھی مار چھڑ دے. اے تو دیکھیا ہوئے جناب اے کی مطلب کی ہے یارو کو خدا کا خوف کرو یار. اور تسی مسلمانوں کے پاسے ٹر پے ہو. اے تو دیکھو میں تو یہ بھول گل کی نساں ساڈے بسا اوقات یقین کرو اسانو پتہ ہی نہیں اصل کام کیویں کرنا ہے. ایسی گوشت لیا تو چل کر ریاض کر کے آ گئے ہیں کہ ایک گوشت کلو تو کسی غریب کو دے دیتا وہ گھر میں کتنا خوش ہو رہے. وہ ٹھیک ہے جو اتنے مچھلیاں کھان دیا وہ انہوں کا انتظام رب نے کیتا ہے. ایسے بندے نے کوئی نہیں خدمت کرنا ہے. جب سفر پہ جانا اگر میں اتنے سارے دانے لے رہی نا اتنے سارے چاول میں راہ میں سٹ کے چلا جانا کہ میں کہا اتنے دانے اتنے چور اتنے چنے اگر لا کے تو کسی غریب کے گھر دے جانے 8 دن کے پکا کے کھاتا رہے گا تو تیرے لبڑ دیا دعا ماں اسی میں رسمہ رواجاں کے پاسے ڈھول پہ ہیں جبکہ ہمیں رسمہ رواجوں کا حکم نہیں ہے. برکت لینے کے لیے یا خدا کا حکم ماننا ہوگا یا مصطفیٰ کا حکم ماننا. سمجھ آئیے بڑی بات کی. میں تو آگے کبھی سے بات سنا دینا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا سورۃ البقرہ فیہا آیۃ سید آیۃ القرآن یقرأ فیہا بیتا لا یدخل فیہا شیطان قط. فرمایا لوگو قرآن مجید برہان رشید اس کے اندر ایک سورت ہے. اس سورت کے اندر ایک آیت ہے جو تمام آیات قرآنیہ کی سردار ہے. جس گھر میں وہ پڑھ لی جائے فرمایا اس گھر کے اندر کبھی شیطان نہیں آ سکتا ہمیشہ اللہ کی رحمت ہی آئے. تو پوچھا کہ وہ کیا ہے فرمایا اس کا نام آیت الکرسی ہے. ساڈی برکت قرآن دے وچ اے پولے لٹکائی جاندا ہے اے ہانیاں تے کام ساری جاندا ہے اے انہاں کو گوشت لے کے تو دیاں چھپی جاندا ہے تے دار ہی چھپی جاندا ہے. ہاں اگر تیرے اڑوس پڑوس میں غریب کوئی نہیں تو پھر سیٹ ہے نہیں کرنا رہے آپ حضرات. اور اگر ہے تو پہلے انسان قیمتی ہے بھائی اس کی پہلے خدمت کر. تو میں اب یہ کر رہا ہوں ہم نا رسم و رواجوں کے پیچھے آ کے اپنا بیڑا فرض کیے بیٹھے ہیں. آپ یہ نقصان کہاں سے ہوا؟ یہ ہمارا نقصان کس لیے ہوا کہ ہم دین کے قریب نہیں آئے. اور دوسری وجہ کیا ہے ہم نے ہندوستان چھوڑا اور ہندوؤں کی رسمیں نہیں چھوڑی. جس دن ہم ہندوؤں کی رسمیں چھوڑ دیں گے اس دن اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل ہمیں مل جائے گا. کیا میں امید کروں کہ ہم قرآن مجید سے برکت لیں گے؟ آئیے میں آپ کو یہاں پر ایک بات اور بھی بتا دوں اور پھر آگے نکلتا ہوں. یہ جو قرآن مجید برہان رشید ہے نا جب بندہ اس کی تلاوت شروع کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ظاہر بھی ٹھیک کر دیتا ہے باطن بھی ٹھیک کر دیتا ہے. ڈاکٹر اقبال کے پاس ایک شخص آیا. ڈاکٹر اقبال کو جانتے ہو نا کہ تو بڑے ماڑی بڑے دور کوئی نہیں ہے. ڈاکٹر اقبال کے پاس ایک شخص آیا. اس نے آ کے کہا ڈاکٹر میں بھی بڑا بڑا شاعر ہوں پر یار تیری شاعری پڑھ کے میں چس آ گئی کہ ڈاکٹر نا کلام کہ ڈاکٹر نے برجستہ کے جواب دیتا تو میں حیران کر چڑیا. اور نے کہا پتر تو میرا کلام پڑھیا میں حیران ہو گیا. یہ تو کبھی قرآن پڑھ کے رب کا کلام پڑھ رہا ہے میرے کلام کو پاڑ ہی چھڑے دیتا سونا کلام رہا. آپ اٹھا کے بولو سارے ایڈا سونے رب کا کلام تو میرا کلام پاڑ ہی چھڑے. اللہ کا کلام ایڈا سونے اور سونے ایڈے سونے کلام کو کبھی پڑھے آتا. سمجھ آئیے میری بات کی. اور یہاں پر لگے ہاتھوں میں اگلی بات کی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ڈاکٹر اقبال نا اکثر قرآن مجید اپنے نام رکھتا ہوتا اکثر اپنے نام رکھتا ہی رکھ دے آیا. وہ کہہ رہا ہے اقبال جتنے بھی ہونا ہے نا آپ تیرا جڑا قرآن ہے نا ایک باکس ہی باکس ہوتی ہے الماری کہ دبا تیرے کوڑی ہوتا ہے میرے رچ کے نیچ ہے انہیں اگر آپ کھول کے لے گا کھولے آپ بیچنا اللہ کا قرآن تجریب فرما. تو یہ ایسا ہے آپ نے دیکھ لیا تو میرا بھی تو لفظ بھی جو ہے یار تسی تو کہ چپ ہو گئے سبحان اللہ فرما. میں چاہتا کہ کوئی پیغام دینا لیکن توجہ تھوڑی سنگی میرے چاہیے
کہ وہ بیچارہ قرآن تشریف فرما دے کہنے لگا اقبال قرآن ہر ویلے تیرے نال ہوتا ہے. اقبال نے جب جواب دیتا نا سنگیا یہ نکاس کیا آپ دل وچ رکھ رہی ہے. انہوں نے کہا یار کی مطلب کیا مطلب کی ہے کہ قرآن ہر ویلے تیرے نال اس تو بغیر نہیں تو ٹوٹ سکتا. انہوں نے کہا یار میرے راس میں جہاں بندہ معذور ہوئے وہ اپنی لاٹھیاں تو بغیر ٹوٹ سکتا ہے. یہ ڈاکٹر اقبال کہنے لگا. انہوں نے کہا جی لاٹھیاں تو بغیر جو معذور بندہ ٹوٹ نہیں سکتا. انہوں نے کہا اسی طرح قرآن تو بغیر بھی مسلمان نہیں ٹوٹ سکتا. یہ جڑا قرآن بابا جی پہلے بابا جی او بابا پہلے صحیح تو یار کو بھی میرا ہینڈ بریک پر نہیں کھیچ چوری ساتھ ہے اس رات کی بابا نے بڑا ڈسکس کیا یقین کر میں ہاں کلاس پڑھنے والا بندہ تو نہیں تقریر جانی یہ بول ہے بعض کہتے ہیں درویش ہے بابا مطلب تو بڑا درویش ہے جو میرا کہوں گیا نا میٹر ہے میں تو درویش دیکھنا نہیں ہوں گی مہربانی کرو یار میں چاہنا میں کسی وقت سنا لیکن کہ بار بار سبحان اللہ آپ کو نہ بیلا اوپر ڈسکس کرنا کرنا یار بولو سبحان اللہ اللہ اکبر سنا ہر چیز کے کوئی آداب ہوندے ہیں نا وہ سارا دن پڑھ کے اپنا تدریج ہو جاتی ہے ذکر کی آئے ہیں کہ سارا دن سفر ہے سانو کہہ کے سنیا کر یہ سبحان اللہ کے تو ساری فکر دور ہوئی اور جو فرمانا تھا تو اقبال نے میری گل کی بڑی توجہ طلب ہے اور یہی گل گل نو اچانک سیرے لگ جائے سانو ساری گل سمجھ آ جائے کہ قرآن کی گل نو آپ سمجھنا آتی ہے امیر المجاہدین بابا جی خالد حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے کوئی کلام صاحب کہہ لو کہ زندہ میں ہے میرے دوست نے انہوں نے گل سنائی کہنے لگے میں جا کے بابا جی کو آخیا بابا جی یہ دسو بھی تسی ایڈے سونے کیوں بابا سونا سونا کہہ رہا سی نا پاکھنا سی میں پکڑ دا حق سی آج تک سونے ہونے واسطے کریماں لکس ڈب تے بیڑا گرد کر چھڑیا کمپنیاں نے پریشان نے ان کے نہیں تیرے منہ تیرے گئی ہے تے اندر ستھرا ہو تو کچھ صوفیاء کہتے ہیں اے میرا چہرہ ہوتا ہے نا چہرہ یہ پہلا برتا ہوتا ہے کتاب دا اس کتاب کے جو ہونا ہے وہی میرے چہرے میں اس کتاب کے اندر نہ تو کچھ لے کے آ یہ تیرا پہلا برتا پہ جم کر لگتا ہے سمجھ آئی میری بات تھی تو بابا بڑا کیا بات ہے رنگ سی جڑے کا سبحان اللہ دیکھنے کو دل کرتا سی وہ کہنے لگے کہ بابا جی دسو ایڈے سونے کیوں کہ بابا جی نے بڑا کی جواب دیتا کہنے لگے میں اقبال کا بھی حافظ تھا تو میں قرآن کا بھی حافظ وہ فرمان لگے کہ بابا میرا سوال ہو رہے تیرا جواب ہو رہے کہ بابا جی نے اگے واقعہ کہ اچھا پتر جی نہیں سمجھا تو میں تم سمجھا دینا کہ کیویں فرمان لگے کہ گل ہے ایک تو مرینا با وضو لفظ وضو کا معنی ہی روشنی ہے بڑی ٹیکنیکل گل دستا پیا جی لفظ وضو کا معنی ہی روشنی تے نور ہے یہ قرآن مجید دے وَضِيَاءً وَالْقَمَرَ مَنِيرًا جی پڑھ کے دیکھ رہا سمجھ آئے جتنے سورج کی روشنی کی روشنی آکھیا گیا ہے وہ تو لفظ ضیاء ہے نا کہ ضیاء ضوء تو نکلیا ضوء وضو تو نکلیا ہے فرمائی ہوئی بات سمجھ آئی نہیں روشنی یہ وضو کا معنی روشنی ہے وضو کا معنی نور ہے جڑا وضو کرے آپ پہ چٹا ہو جاتا ہے پانی جو کا سر ہلایا گزارا نہیں ہونا پٹیا بھی تو لاؤ یہ سر ہلنا بھی اچھی گل ہے تو مطلب ہے ساری گردن سے سڑیا نہیں نہیں کرو فرمائی بولو یہ سر ہلنا بھی چنگی گل ہے لیکن جناب اگر گردن سے سڑیا نہیں کرے منہ میں کیوں رکھی بیٹھے ہو بولو نہ ذرا پیار دینا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو وضو کا معنی روشنی ہے وضو کا معنی نور ہے اور جن نے پورا رات اتنے جو علماء یا نافران با وضو رہنا ہے انہوں نے ایک پاسے کرو ایک پاسے اپنے پیڑ کو بھی بنی بدے کرو علماء دے اور قاریاں دے اور نافران دے چہرے تے تو ہمیں ایک عجیب قسم کا نور نظر آئے گا وہ قرآن اپنا نہیں دوندا یہ جڑا با وضو رہندے نہیں وہ سکون اطمینان تے نور ہوندا ہے سمجھ آ رہی ہے اس واسطے جتنے اطرافی با وضو رہندے ہو یہ با وضو رہا کرو تو اللہ برکات عطا فرمائے گا کہتا توجہ میرے کرے ہے تاکہ میں گل سنا لواں جڑا بندہ با وضو ہوے نا اے کرے مٹھی دی گل کراں مجھے سمجھ آوے روایت دے وچ اگر اسی حالت دے وچ وہ بندہ فوت ہو جاوے اللہ تعالی قیامت والے دن شہیداں دے نال اٹھائے یہ با وضو رہن دی برکت دے ویسے تے جڑا با وضو رہے اسے شیطان بھلا نہیں کردا گناہاں دی جلدی آمادہ نہیں کر سکدا جڑا با وضو رہے جلدی جھوٹ نہیں بولدا
میرا باوجود رہے گا دل کرتا میں نیکیاں کرا وہ چہرے کا نور دل کا نور اس برکتیں نہیں ہوتی ہے اتنی برکتیں بھی انہیں ملتی آجے اس واسطے باوجود بھی رہا کر سمجھ آگئی میری بات دی اور ہے کہ توجہ دنال گل سمجھے آگے بابا جی نے جو آخیا کہ میں رہنا باوجود ہوں کہ دوسری گل اے گل دھیان دے نال سمجھے آگے فرمان لگے کہ جب میں قرآن پڑھنا قرآن حالانکہ میں حافظ ہوں جتوں آنکھو میں پڑھن کو تیار ہوں ایڈا میں پکا حافظ ہوں لیکن بابا جی خادم حسین رضوی کہتے ہیں کہ جس میں قرآن پڑھنا نا کہ اکثر میں قرآن ہاتھ میں پڑھ کے بول کے دیکھ کے پڑھنا انہیں کہا بابا میرا سوال ہو رہے جواب ہو رہے کہ بابا کیا کہا جھلا ہو گیا کہ مسئلہ نہیں سمجھ آیا وہ میاں میں جب قرآن پڑھنا نا کہ میاں میں قرآن نہیں دیکھتا وہ قرآن بھی کبھی نہیں دیکھتا پیا ہوتا ہے اور جو انہیں کہتے ہیں میں قرآن کو دیکھا کہ میں قاری بن جانا کہ قرآن نہیں رو دیکھے کہ میرا ظاہر بادر سنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت و قرآن عظمت و شان مصطفیٰ علماء اہل سنت اور جو ہے بسا بدر آتی ان لسو قرآن میں نہیں پڑھا گیا آپ نے جنہیں بیٹھے ہیں آسانے کا پیغام ہے نا نگاہ قرآن ڈھوڑنا شریف ہونا دی نگاہ بھی ساڑھے آدھی ہو رہی ہے سمجھ آ رہی ہے یہ پیغام ہے قرآن مجید قرآن وہ ساتھ میں بڑی ڈیٹیل کے نال جناب نے سبق عرض کیتا سی لیکن آج رب کی دوران باس کے میں پیغام آپ کو دیتا پیا ہوں چلو تھوڑا کہ اگلی بات ایک پیغام اور بھی دے رہا اور پیغام یہ ہے یہ جتنے تھی بیٹھے ہو نا یہ رسمی درگاہ نہیں ہے رسمی بیٹھے ہو وہ بولو تو صحیح ہوا مانتا کہ بیٹھے ہو بولو تو صحیح میں کی کہہ رہے ہیں ایک رسمی درگاہ نہیں ہے کہ جس سے کہیں ہم مقرر رہے پہلے دن تسی آکے اے جناب بیدار ہونا ہے دوے دن لکی آنی لگنی ہے تیئے دن دادا نہیں پہاڑی ہونی ہے چوتھے دن کتے لڑنے ہیں یہ وہ درگاہ نہیں ہے سمجھ آ رہی ہے ایک درگاہ اللہ رسول کے فضل دن جنہ کو میں جاننا ایک کل بھی علم دوست سی آج بھی علم دوست ہے مریدین و متعلقین کیا بوڑھے کیا جوان کیا مرد کیا خواتین کیا علاقے میں کیا بار سارے دے سارے ایک کے عقیدے دے ٹنا ٹن دے سمجھ آئے پکے اہل سنت دے اور دوسرا علم دوست نے انتے آکے سانوں کو ایسی شہر نہیں نظر آئی کہ کدوں کوڑیاں کی ناچ ہونا ہے کہ کدوں جناب کتیاں کی لڑائی ہونی ہے کہ کدوں کہ جناب چنڈالی کبڈی ہونی ہے کہ کدوں لکی آنی لگ رہی ہے ایک سے ایک کوئی گال ہوتی ہے پھر سویرے اینے بجے تلاوت ہونی ہے اینے بجے پہلی تقریر پھر نعت پھر تقریر پھر سلام اور میں اس رات جب آیا نا سکھائے میں تو میں کو واقعہ تھی بلا کرلا بھئی چلنا بھی دے ہو تے بندہ بھی دے ہو لیکن آج اسپیشل کے ٹرسٹ والے جڑے احباب نے میرے کو گئے کہنے لگے علامہ صاحب یہ ساڑھے لوگ شیر دے شیر میں کہا کی ہو رہا ہے کہنے لگے تقریباً 4000 بورے دے قریب سان پوچھر دے گئے جے 13 روپیے ٹیرو ٹیر دے گئے تھے اسی بھی لائی جانے ہیں اور اس دن میں بھیتر بھی کر کے آیا میں سارا بیٹھا تو ڈالا مدرسہ بہت یارہ نظام مطلب اگر میں اینڈ آکھا نا کہ تو آڈی پارلیمنٹ دے اندر ہونی صفائی نہیں ہونی جنہی ایک دیو بھائی پارلیمنٹ کا ہے جنہی میں آتا دے ایک باری خدا دیا ہو جایا ڈر کرو یار میں کو نام رنگ دکھانا کر پھری بھلو پہ جائے بس کرو ساری کھاچ مار کے آتا ہے بزرگ کے بڑے نہ بلکتے اتنے بیٹا ہی دیتے جناب اور کھاں کاری بھی شیر سائٹ لے گئے اٹھاؤ کھامنٹ مارو میں ان کو کو نہیں کرنی اٹھاؤ بھائی چھتی کس نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت او بس کہتے ہو نعرہ رسالت نعرہ رسالت عظمت و شان مصطفیٰ غلام مصطفیٰ مقام مصطفیٰ نظام مصطفیٰ نظام مصطفیٰ
بڑی گل ہے کیا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر ایک تو سامنے اتنا درویش ہوا ہے کہ میں سوچی کہ ہم یار ہے تو درویش بندہ تم آگے تقریر کر تو میرا تقریر میں کارنا ہے ایسی رٹی ہوئی کوئی نہ ساٹھا ہے ناراض نہیں ہوئے اللہ خوف کرو ایسا توجہ فرماؤ میں نے بات رکھ کر رہا سی نا کہ یہ درگاہ ہے نا یہ بابا یہ رسمی درگاہ نہیں یہ دوست لوگ نے اور بعد میں جن میں ہوں تک میرے نوٹس دے وچ ہیں باقی میں نہیں پتا کہ تو تک انہاں دا نیٹ ورک ہے یہ سارے علم دوست محبت کرنے والے لوگ ہیں خوبصورت ادارہ مطلب میں تو اندازہ بھی پارلیمنٹ کو سمجھ لو ٹاپ آف دا لسٹ ادارہ ہوتا ہے وہ بھی اتنی صفائی نہیں جتنی صفائی کو ہوئے تھے نظر آئے خوبصورت ماحول بات پردہ اور میں بالخصوص اپنی بچیاں واسطے جڑا ادارہ میں وہ دس رہا ہوں بچیاں واسطے ادارہ ہے خوبصورت مسجد تہاڈی بن رہی ہے یہ دیکھ کر میرا خیال ہے کہ ہزاروں کی تعداد کے نام تہاڈے نمازی ہوں گے ہزاروں کی تعداد کے نام اتنی بڑی مسجد بن رہی ہے اور یہ دس رہے ہیں تیرہ کی بن رہی ہے یہ تہاڈے لوگوں کا پیار ہے اچھی بات ہے لیکن آج ٹرسٹ نے جن نے اراکین و ممبران چھنا کو کا پیغام ملے کر دیا انہاں کہ قاری صاحب آج یہ کوئی چندہ نہیں مننا تے نہ سی پہلے نے رجسٹر کیتا ہے میں دوسرا پیسے گل کی جی گل کی جاندی انہاں کہ آج سانوں تسی اس تقریر دے وچ صرف ایک کوئی گل نہ مننے سمجھانی ہے جن نے بیٹھے ہو اپنے بچے بھی سانوں لے کے جاؤ تے اپنی بچیاں بھی ساڈے پاس چلا بڑی بات ہے یار بڑی بات ہے ہر قسم دا خرچہ چکن واسطے تیار ہے تسی اپنے بچے بھی لے آؤ تے اپنی بچیاں کیا میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آؤ ذرا میں تو آنا ایک دو روایات سنا دینا تاکہ تھوڑا شوق بات جاوے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلم افضل من العبادہ فرمایا جڑا علم ہے نا ایک عبادت تو افضل ہے ایک ہے عبادت ایک ہے علم علم افضل ہے عبادت کا نمبر دوسرا ہے کیوں فرمایا جتنی دیر تک تانوں علم نہ ہوئے تاکہ میں عبادت کرنی کیویں ہے اونی دیر تک تہاڈی عبادت تے تانوں ثواب نہیں مل سکتا لہذا عبادت کا صحیح ہونا موقوف ہے علم دے اوپر لہذا علم کا رتبہ زیادہ ہے نمبر ایک نمبر دو فرمایا اس سے طرح العالم افضل من العابد فرمایا کہ عالم ہے وہ عبادت گزار کو افضل ہے ایک بندہ ہے عبادت کرنا رہا ساری رات عبادت کرے تسبیح پڑھتے تب کے رکھتے اچھی بات ہے تہجد پڑھے نفل پڑھے نماز پڑھے تلاوت کرے ایک یہ بندہ ہے اور ایک ہے عالم انہیں قرآن کو پڑھیا ہے سمجھیا ہے انہیں قرآن کے مسائل پڑھے حدیثاں پڑھیا ہیں اسلام کے اٹھا کے اعتراضات انہوں نے جوابات تیار کیتے قوم کو مطمئن کیتے انہوں نے عقیدے میں اٹھا لیا میریاں دور کر کے انہوں نے مدینے کا راہ دکھایا ہے سمجھ آئیے میری بات نہیں یہ ہے عالم اور وہ ہے عبادت گزار حدیث کی کہتی پئی ہے حدیث یہ فرماتی ہے کہ جیڑا عالم ہے وہ عبادت گزار کو اثر ہے یہ کیا وجہ ہے عبادت گزار اتنی عبادت کرے لیکن علم والا بندہ پھر اس کو افضل ہے وجہ کیا ہے جواب سنے والے علماء فرماتے ہیں کہ جیڑا عبادت گزار ہوتا ہے نا وہ جنی بھی عبادت پیا کرتا ہے کہ جنیا راتاں پیا جانتا ہے کہ جنی پہ محنت کرتا ہے وہ ساری اپنے واسطے کرتا ہے کہ میں پاک جاواں جنم تو میں کامیاب ہو جاواں تے فرماتے ہیں جیڑا عالم ہے وہ جنی بھی پہ محنت کرتا ہے جنی تیاری کرتا پیا وہ اپنے واسطے نہیں وہ آقا کی امت واسطے کرتا پیا انہاں دا ایمان سلامت رہ جائے اے بچ جائے تے فرمایا جیڑا اپنی خیر منگے او دا رتبہ گھٹ ہے تے جیڑا سب کی خیر منگے او دا رتبہ زیادہ ہے اور سمجھ آئی حضرات آپ کو کوئی نہیں آئی دوستان گرامی اس واسطے جیڑا عالم ہوتا ہے نا او دا رتبہ عبادت والے تو زیادہ ہوتا ہے اور سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی کیا میں امید کرا کہ تسی اپنے بچے اور بچیاں اس آستانے دے مدرسے میں داخل کرواؤ گے آواز گھر کی بٹھی آئیے اینا اچھی آپ کو بھی شکار آنے پریشان بھی ہو جاوے انشاءاللہ اپنے بچے لیا بچے اور میں تو ایک اور کام نہیں لا سکا بس اوقات ہوتا ہے قاری صاحب آج جدید دور آ گیا ہے اسی بچیاں کو کنے صحیح راستہ سکھائیے میں کہ ساتھ تھا یہ گل سن رہا ہے اپنے بچیاں کو دین سکھا چھڑے یہ دین سارا کچھ تیرے بچیاں کو سکھا چھڑے سمجھ آگے میری بات نہیں یہ ٹرسٹ والے کا بھی آرڈر ہے کہ تسی انہوں نے کہنا صرف اپنے بچے اور بچیاں سے داخل کرا کے جاؤ
اسی انشاءاللہ تو ہیرے تراش کے دیا گے. کیا میں امید کراں کہ تسی اپنے بچے اور بچی مدد کرواؤ گے. کثیر تعداد کے اندر بچے اچھے حفظ کر رہے ہیں. درس نامی بھی تقریباً کو 100 کے لگ بھگ بچے ہیں نہیں پتہ چلے ہیں. مدرسین کافی تعداد میں بیچ رہے ہیں. لیکن یار اتنے تعداد جڑی ہے نا وہ کم از کم دونوں ادارے نے ملا کے 5 ہزار قریب ہوئے تو چاہتا ہوں دی ہے. کیا میں امید کراں کہ آپ کے لئے جتنے بیٹھے سارے کوشش کرواؤ گے. ایڈا بہترین نظام شاید کو ان کی تبدیل گا. سمجھ آئی؟ عقیدے کی بھی پختگی، عمل کی بھی پختگی اور بالخصوص جڑی تربیت ہے اور تربیت اچھے انداز میں نال ہوتی ہے. اور مزید کتنا کتنے سکون اور کمزوری رہ جاتی ہے. اگلے بندے کو بندہ سمجھا کرو، فرشتہ نہ سمجھا کرو. ٹھیک ہے؟ وہ کمزوری رہ جائے تو دعا کرو اللہ تعالیٰ دونوں بھی ٹھیک فرما چھڑے. لیکن مجبوری طور پہ میرا 100/100 نمبر ہے. یہ بڑا خاص پیغام سی جڑا میرا ذمہ سی اور میں تہاڈے تک پہنچانا سی. اور اگے بھی گفتگو دے وچ میں عرض کراں گا کہ امید کراں کہ تسی اپنے بچے بچیاں داخل کرواؤ گے. میں تو ایک بات اور سنا دینا تاکہ مزید تہاڈا شوق بڑھ جاوے. دوستان مکرم تسی اپنے بچوں جو مرضی بنا لو، جو مرضی جتنی بڑی مرضی ڈگری ہو جائے، لیکن تمہیں یہ کنفرم نہیں ہونا کہ میرا بچہ جو ہے ایڈا بڑا افسر ہو کے یہ میرا جنازہ بھی صحیح پڑھے گا تو کوئی نہیں پڑھے گا. تمہیں اس بات کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے. میری بات لکھ لو تسی. وہ جنا بہت پڑھ لکھ جاوے نا جج بن جائے، وکیل تے ڈاکٹر تو بڑا ہی افسر بن جائے. وہ یہ تو دعا کرتا ہے اپنا مرے بیٹھ مارا دن مرے اگے پیچھے میرے پیر نہیں ہوتا. پیچھے بیٹھو تسی. یہ تو بزرگ بولے نے بات کی تو سب بولنا کوئی لیکن بزرگ میری بات سمجھ گئے. اور ختم رکھنا ہوگا نا رسول کا سردے نے چونکہ وہ پھر سارے وہ سمجھنا میں جاتا ہے ایک بھی جاتا وہ کہہ رہا بس سنا ہے اتوار کو رکھ لیں تو میں آ جاؤں گا. بھئی اتوار کی جمعرات جمعہ ختم کو نہیں ہوگا لیکن میں بیزی ہوتا ہوں. لے میں کہوں گا میری قبر پاک کے راستے جیسے تو ادھا مربع ایک کے وہاں کے ملا کے بنائے وکیل ڈاکٹر بنائے. میں کسی وکیل جانے میں ویٹری کر رہا میں کہنا چاہتا ہوں بڑے ہوتے سے ٹوٹ جاوے. میں وہ بھی اشارہ کر رہا ہوں. وہ یار تو چھٹی کا دن نہ پتا پھر بھائی کرے واسطے دعا کو ٹائم نہیں ہے نہیں ابا جی وہ لوگوں کو ٹائم نہیں ہے نہیں. جڑے بچے کو تسی قرآن پڑھا چھڑیا نا انہیں جنازہ بھی خود پڑھانا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ انہیں دعاؤں میں رد کرنی ہے کہ قبر دے وچ باہر جان دینا ہے. انہیں کہنا 2 منٹ باہر رکھو میں قبر دے وچ یاسین پڑھ لوں گا میرے بابے دی قبر ہے. دسو بھی اپنے بچے کو دنیا پڑھانی ہے یا دین پڑھانا ہے؟ دسو کی پڑھانا ہے؟ دین پڑھانا ہے. کیا میں امید کراں کہ اپنے بچے کو پھر اس کتابیں داخل کرواؤ گے. بچے کو بھی لے کے آؤ، سنو بچی کو بھی لے کے آؤ ہیں. اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ کا دیندار بن جائے گا تو دنیا کی بھوک نہیں جلے گی. یہ میری بات لکھ لو. بعض لوگوں نے دین چاہتا ہے مولوی بن کے تو بھوکا مر جائے گا. آج تائیں کوئی مولوی بھوکا مارتا نہیں ہوتا ہو. چیلنج ہے تو بھوکا مارتا مولوی بتاؤ. ہاں زیادہ کھا کے مانگے بکری گل ہے. بے شک بے شک بے شک 5-4 بندے اس نے تے نہیں سن بولے کاری بشیر ان بول پے اللہ ہی مطلب بھی جناب. وہ میرے عزیز ہے زیادہ کھا کے مانگے بکری کس کی ہے جملہ بولے سنیا کہ دین پڑھ جاوے نا رب تبارک و تعالی ان زیادہ رزق نہ بھی دے دے تھوڑا بھی دے دے نا کہ تھوڑے دے وچ اللہ برکت زیادہ اپنے بچے کو دین پڑھاؤ انشاءاللہ اللہ تعالی برکت عطا فرمائے گا. اور جڑیاں ساڈیاں بچیاں ہن انہاں بھی دین پڑھاؤ. جدوں وہ دین پڑھ جان گیاں ایک تے اپنے گھر نوں شریعت دے مطابق چلان گیاں، اپنے بچیاں دی تربیت سونیا کرن گیاں. اور تیسرا اے جڑیاں انٹیاں باہر نسیاں پھردیاں میرا جسم میری مرضی انہاں لانتیاں تو بھی بچن گیاں. اس معاشرے کو دسن گیاں بھاویں 1400 سال گزر گئے اسی کسی انگریز کے پیچھے نہیں چلنا. اسی تے کل بھی خادمہ سی حضرت فاطمہ دیاں آج بھی اسی کڑی کہاں سجدہ خاتون جنت دیاں. یہ پھر معاشرے کی این اصلاح کر رہی ہیں. ایک بندے کو تسی دین سکھایا ہے نا ایک کو نہیں سکھایا ہے پیدا رکھ لیا ہے. اور اگر ایک عورت کو سکھا دی تو سب پورے قانون سے دین سکھا سکتے. اس واسطے بچیاں کو دین سکھانا بچیاں کو بھی ضروری ہے. لیکن ساڈیاں بچیاں کا زیادہ بھی بات ہے بچیاں کا تھوڑا ہوتا ہے. لیکن آستانے کو ایک اعزاز حاصل ہے کہ بچے بھی پڑھا رہے ہیں اور بچے بھی پڑھا رہے ہیں. کیا ہوں میں امید کر سکنا کہ تہاڈا کو ذہن بنیا ہوئے گا. اے جن بیٹھے ہو اگر تہاڈے بیٹے نے تو لے آؤ، بیٹیاں نے تو لے آؤ. اے نہیں بیان نہ کہنا کوئی نہیں 2 بیٹے پوترے لے آؤ. کوئی نہ فرما رہا ہے. اور دیکھو کورونا دے وچ آ کے بڑے بڑے کاروبار ٹھپ ہو گئے، بڑے پریشان. اگے پیچھے
ڈگریاں چکی پھر جو کہ نوکریاں لگیاں یہ تو ہم دے نہیں وہ آپ نہیں دے میں تو اپنی سارے کی دینا ہے لیکن اگر تسی یہ سرکاری نوکری بننا ہے تو پھر ناسپا جلاؤ تو یہ سرکار دے نوکر بننا تو پھر دین سیکھ لو اور این ادارے اعلان نہیں دے ہوتے میں تو بات پہ این نہیں اعلان کروا دے کہ سانو چندہ نہیں چاہیے سانو بندہ چاہیے اے پہلا ادارہ ہے کہ میں امید کرنا جتنے حضرات کو آپ پڑھے ہو یا اے نیٹ کے ذریعے سن رہے ہو تسی اس ادارے پر توجہ فرماؤ گے اپنے بچے داخل کرواؤ گے یہ پیغام ہے میرے تے ضروری سی میں کہ بولنا جاوے اللہ رب العزت نے فرمایا جہاں بندہ میرے قرآن کی تلاوت کرے اور اس کے بعد نماز پڑھے اور اس کے بعد اپنا مال خراب کرے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا اور رب کے نام تجارت کرتا ہے خیر رات میں جو فرمایا جاتا کہ میں تھوڑا گل کر رہا ہوں ایسی تلاوت والی گل تو سن رہی ستائی دن جناب کی ایسی رج کے سنی کہ آج بھی کوئی نہ کوئی میں عرض کیتا ہے بھی بنایا ہے اے جی نماز ہے نماز یہ بڑی اہمیت والی شے ہے ساڈے اسلام دے وچ تصحیح عقیدہ تو بعد اسلام کا سب تو عظیم اور اہم ترین فریضہ جن تحفہ معراج آخیا جاتا ہے وہ نام نماز ہے یاد رکھ لو اور یہ نماز کی اہمیت پتہ کیا ہے آج تک جتنے بزرگ اولیاء صلحاء شہداء صحابہ اور اہل بیت پیچھے سارے نبی انہوں نے آج تک کوئی نماز نہیں چھڈی اس نماز کی اہمیت کو اندازہ لاؤ قرآن مجید کے اندر سینکڑوں مرتبہ نماز کا حکم دیتا گیا اور یہ وہ نماز ہے جس بارے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ فرمایا لوگو میری آنکھاں دی ٹھنڈ نماز دے وچ ہے کہ مسیح میں کہ گلدستہ دے رہا تاکہ تم سمجھ آئے اور دیکھو کوئی بھی شے ہے نا میرے رب نے اپنے حبیب کو ایتھے عطا فرمائی مثال کے طور پہ اللہ رب العزت نے قرآن دیتا کہ ایتھے دیتا حج دا حکم تے ایتھے دیتا روزے دا حکم تے ایتھے دیتا ہے نا جہاد دا حکم تے ایتھے دیتا جدو آئی نا نماز دی باری ایتھے نہیں اپنے گول بلا کے اندازہ فرماؤ نماز کی اہمیت کیا ہے اور ایک اور نماز ہے جس کے بارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں کائنات میں جتنے کامل سارے کے وچوں میرے نزدیک اگر کسی کی اہمیت ہے اس کام کا نام نماز ہے یا کبھی میں سامنے ارشاد فرمایا اور اس واسطے اللہ رب العزت نے فرمایا جب قرآن پڑھے اور اس کے بعد نماز پڑھے فرمایا وہ اپنے رب کے نام تجارت کرنا ہے مال خیرات کرنے کی گل کرنا کیا میں امید کروں گا کہ اسی نماز والے پاسے نہیں آواں گے اور اے دس سنیا جی تاکہ یہ بات مزید کھل جاوے اور ساری جڑی نماز والی تربیت بھی پوری ہو جاوے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ تواڈے گھر دے سامنے ایک نہر پہ گزرتی ہوئے اوے دے تو او دے وچ تسی دیہاڑی دے وچ 5 واری نہ ہو فرمایا کہ دسو بھی تواڈے جسم دے کوئی میل کچیل رہ جائے گی صحابہ کرام عرض کی نہ یا رسول اللہ ساڈے جسم دے اوتے کوئی میل کچیل نہیں رہ گی فرمایا کہ یہ 5 نمازاں نے نا جدوں بندہ پڑھتا ہے اتنا ہی سمجھے کہ یہ اللہ کی رحمت یا 5 نہراں نے اور بندہ دے وچ ہوتا ماردا ہے جس طرح پانی چ نہ ہو کہ میل لکھ جاتی ہے بندہ نماز پڑھے تے بندے دے سارے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں نماز کی نے 5 ہن سمجھ آئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس چیز کو بھی واضح فرمایا ہے کہ اگر یہ چیز بھی سارے سامنے واضح ہے تو پھر بھی ایسا نماز نہ پڑھیے تو پھر کیا فائدہ ہے اور میں چاہنا کہ تو پہلا نماز یہ کہ فجر کی نماز کے بارے میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے سارے دن اللہ کے ذمہ کرم پہ آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو تو دی حفاظت فرمانا نمبر 2 فرمایا جناب اللہ فجر کی نماز پڑھ کے اپنے گھروں نکلتا ہے فرمایا وہ اللہ کا جھنڈا لے کے نکلتا ہے اور فرمایا جناب اللہ نماز کو بغیر فجر میں اپنے گھروں نکلے فرمایا وہ شیطان کا جھنڈا لے کے نکلتا ہے ہن تسی دسو رحمان کا جھنڈا لے کے جانا ہے یا شیطان کا سارے کہیں گے رحمان کا میری جان سے نماز پڑھیا فجر کی نماز جڑا پڑھے گویا کہ اس کے ہاتھ میں اللہ کا جھنڈا ہوندا ہے اور وہ اپنے گھر کے وچوں نکلتا ہے تے جے ظہر کی نماز کی گل آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تو ایسا نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا ہے موسیٰ یہ میرے محبوب نے جنہاں کا نام ہے احمد انہوں اور انہوں کی امت میں ایک نماز دیتی ہے اس نماز ایک زور علی شرط فرمایا ایک نماز دیتی ہے اس نماز میں فرضہ بھی کر رہی ہیں
فرمایا جڑا بندہ فرضاں تو بعد 2 رکعتاں پڑھ لے فرمایا میں رب اس بندے کو جہنم دی اگ تو محفوظ فرما یہ فرضاں کی گل نہیں ہے یہ صرف سنت کی گل ہے سمجھ آ رہی ہے میری بات نہیں جب وہ اصل کی گل ہوئی نبی پاک نے فرمایا ہو تو اللہ نے تواڈے تو پہلیاں امتاں اثر دی نماز دتی سی یاد رکھ اثر دی نماز پہلیاں دی تھی فرمایا تو نہ قدر نہیں کی تے برباد ہو گئے فرمایا تو سب قدر کریا جے اثر دی نماز دی قدر دوسری روایت آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اثر جان بوجھ کے چھڈے سمجھ لو او دا کاروبار تے مال اولاد ہر شے سمجھو برباد ہو گئی یہ اثر دی نماز دے بارے جی پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اور یہ توجہ کرنے بات ہے فرمایا جس ویلے بندہ مار کے قبر دے وچ جاندا ہے نا تے فرشتے اٹھا کے بٹھاؤندے نے کہ پتہ ہے وہ اس ویلے کیڑا ٹائم محسوس ہوندا ہے فرمان لگتا ہے کہ اثر کا ٹائم جاندا پیا تے مگر ہونا نہیں ہے اور ٹائم دکھایا جاتا ہے کہ فرمایا کہ جڑا بندہ اثر کی نماز کا پکا عادی بن جائے نا کہ جے قبر دے وچ اٹھایا جائے گا تو فرشتے ماتے کا یار ایک منٹ سائڈ دیو ٹائم جاندا پیا میں نماز پڑھنا فرمایا کبو بندہ گل کرے گا اللہ تعالی کی رحمت یو تھی ہوئی بخشش مغفرت فرما سمجھ آ گیا کہ نہیں ہے بات یہ اصل اچھیاں عادتاں یہ بھی بندے دی بخشش کا سامان بن جاتی یہ نماز اثر ہے قبر کے اندر بھی تانوں یہ بنا بتایا جانا ہے اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ مغرب دی نماز پڑھے اور اے روایت میں تو میں پہلی بار پڑھی تو میرا دل تے باغے مدینہ بن گیا تو آپ سنا دے میں فرمایا جڑا بندہ مغرب دی نماز پڑھے اللہ تعالی قبول حج تے عمرے کا ثواب عطا فرمائے ٹھیک ہے اور عیسیٰ نے جب کہا لائی میرے نبی نے فرمایا جڑا بندہ 40 دیہڑے عیسیٰ کی نماز باجماعت پڑھے اللہ تعالیٰ جہنم دی آگ کو عذاب فرمائے آپ بہت بڑی آئی ہے سبحان اللہ کتنے دیہڑے 40 دیہڑے جڑا بندہ اور بات علماء نے فرمایا 40 نمازاں لیکن 40 دیہڑے جڑے جو کا ذکر ہے فرمایا جڑا عیسیٰ کی نماز پڑھ چھڑے ان کو اللہ تعالیٰ جہنم دی آگ کو عذاب فرما چھڑے دوسری بات فرمایا عیسیٰ کی نماز بھی بڑی برکت ہے لیکن منافقت بڑی بھاری ہے فرمایا اگر انہیں پتہ لگ گیا ہے کہ عیسیٰ کی نماز کی برکت کیا ہے کہ فرمایا گھسیٹ ہو کے بھی مسیح پہ آؤ عیسیٰ کی نماز پڑھن لیکن منافق بندے تھے کہ عیسیٰ کی نماز بالخصوص اور نہ فجر کی نماز بہت بھاری ہوتی کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور صرف یہ تھے نہیں اگلی گل سنو گے تو مزید دل خوش ہو جائے گا حضور نے فرمایا جڑا بندہ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاوے اللہ تعالیٰ انہوں ادھی رات کی عبادت کا ثواب عطا فرما چھڑتا ہے کتنی رات کا ادھی بات کی سنیا ہے فرمایا جڑا اٹھ کے فجر پڑھ لے اللہ تعالیٰ نے باقی ادھی رات کی عبادت کا ثواب دے چھڑتا ہے گویا کہ جڑا عشاء پڑھ کے سو جائے اٹھ کے فجر پڑھ لے اللہ ساری رات کی عبادت کا ثواب عطا فرما چھڑتا ہے یہ مطلب راتاں نو جاگنا بھی ہے ضروری نہیں تو اللہ کے فرض پورے کر لے اللہ تینو سون کے بھی جاگن کا ثواب عطا فرما کیا میں امید کرا کہ آپ ہوں نماز آئے پاسے نماز کے عموماً سستی ہوئی اور یہ سن لو جن میں کائنات صحیح ولی ہے ایسے ہی ولی ہے تو کہتا میں آج کل لوگ ولی والا بیان کی طرح مدد کی حاصل کریں جن میں صحیح ولی ہے وہ کبھی نماز نہیں چھوڑتے نہیں توجہ فرمائیے آپ ذرا وہ کبھی نماز نہیں ہے تو وجہ کیا ہے یہ نماز نہ پڑھے رب کے قریب ہو ہی نہیں سکتا اس واسطے سارے اولیاء یہ نماز نہیں دے چھڑتے اسی کہ آج بیٹھے ولیاں دے دکھتے ساتھ میں پیغام لے کے جانا چاہیے یہ جڑی نماز ہے نماز کی اہمیت ہے لیکن ایسے یہ جاگنے بیٹھے کی کل اور بھی سنا تھا بچے ہو گئے یا بچے ارے تھوڑا ٹائم ڈھیر سارا رہتا ہے جہاں میں نے لکھا گیا ڈھیر سارا رہتا ہے میں بھی چاہتا ایک بار پسینہ میں وہ آئی لگے پھر میری طبیعت کھول دی ہے ٹھیک ہے اجے تیرا سبق ہے میں ان لے کے چل رہا تاکہ وہ تربیت کی اور تعلیم پاتا ہو جان نماز کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بڑی تاکید ارشاد فرمایا اتوں تک مفتی احمد جعفر مہدی رحمۃ اللہ بڑی سونی گل کی فرمایا آقا علیہ السلام نے اپنی حیاتی دے وچ 20 ہزار نمازاں پڑھیاں ہیں صدقے جاواں 20 بندے بھی سبحان اللہ نہ کہہ سکے منہ تو 20 بیٹھے کتنی نمازاں پڑھیاں جی 20 ہزار نمازاں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ادا فرمائی اور آقا کریم علیہ السلام ایسے نمازی تھے کہ جنہاں نمازاں میں سب تو
والا اور پھر امام صرف صحابہ نہیں بنے، اہل بیت نہیں بنے، نبی پاک علیہ السلام معراج کی رات سارے نبیوں کے بھی امام بنے، اور اس سے معراج کی رات جب بیت المعمور فرشتوں کے قبلے پہنچے اوتھے چل کے فرشتوں کے بھی امام بنے۔ نبی پاک علیہ السلام کو احساس حاصل ہے آپ سب دے امام نے، سمجھ آ رہی؟ امام الانبیاء کیسے بات ہے نبی پاک علیہ السلام کا؟ اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جڑی نماز کی تاکید فرمائی، ایک شخص آیا آپ کی خدمت کے اندر نابینا سی، انہیں کہا یا رسول اللہ اذان کی آواز تو میں سننی ہے تو میں نماز گھر نہ پڑھ لیا کرا، آنا کیا مشکل ہوتی ہے؟ فرمایا نہیں، جب تک آواز سن دی ہے تینوں آنا پینا ہے، اگرچہ خادم رکھ، اگرچہ کوئی بندہ رکھ جائے تینوں اپنا کے جاوے، لیکن تینوں مسجد میں جانا پینا۔ جب نبی نے واسطے حکم ہے کہ آپ تو سارے اکھاں والے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی موقع ہوتا ہے جیسے بندے تے نماز نہیں ہوتی، نمبر ایک جس لئے بندہ بالکل بچہ ہوئے، بالکل بچہ، ان پتہ ہی کسی گالہ نہیں، بہت نماز نہیں ہے، بالغ ہونے تو پہلے ویسے بھی نہیں ہے، اور بالغ ہونے تو پہلے جب بچہ سمجھدار ہو جائے نا، یعنی 8-10 سال کی عمر ہوئے، انہوں ذرا 7 سال تو بعد حکم، 10 سال تو بعد مار کے بھی نماز آکھو، لیکن مارنا ہے نا کہ بھی ہڈیاں پسیاں نہ ٹوٹا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ انہیں مارنا ہوں اور ڈراوا کرنا کہ نماز پڑھنی پڑھنی ہے، اور وہ تک صرف ڈراوے نہ نماز نہیں ہوئی چاس پڑھا ہے کہ ادھر مسلح کے دون کرو میں کہ نماز دھرم مندہ کھلو گئے، پھر تو مطلب کہ آپ پڑھنی نہیں کرو کہ چالو سیکھتے بڑی کہا ہے کہ تیری نہ اتر نہیں بھی جانے، کہ دوسری تو پڑھو نہیں جانا سر مسئلہ ہے، اسی آپ کرنا نہیں چاہتے کہ اپنے بچے کو اسی دیکھنا چاہتے اللہ دے بلی نہیں تو نہیں ہونا، تو اس واسطے اپنے بچے کی تربیت فرماؤ، اور ایک گل بھی فائدہ تو خالی نہ ہوئے گی، بچہ بالغ ہونے تو پہلے جنہیں نیک اعمال کرتا ہے نا اللہ انہوں کا ثواب ماں باپ کے کھاتے لے چھڑتا ہے، سمجھائیے؟ اس واسطے اپنے بچے کو روزے دار نہیں بناؤ، صدقے دار، نیکی دار، نماز دار، تاکہ وہ کا ثواب سڑوں میں دار رہے، یہ بڑا ضروری ہے۔ اور صرف یہ تھے گل نہیں، اپنے بچیاں جس طرح نماز دا آنکھوں نال بچیوں نال گھرانے بھی آنکھوں، ساڑھے ماں ممی طور پہ اگر کوئی نمازی ہوگا نہیں صحیح آپ بھی ہوتا ہے، باقیاں کو کہہ نہیں سکتا، کیوں نہیں کہہ سکتا؟ وہ نچل کے سارے نماز دا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ نہیں ہے جو لوگ لے کے کرتے ہیں، اور نماز والا موضوع لوگ انہوں تھوڑا خشک سمجھتے ہیں، جبکہ خشک نہیں ہے، یہ ایسا موضوع ہے کہ انسان اصل انسان بناتا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ جس میں اللہ کے سامنے چوکتا ہے کہ پھر ہی اللہ تعالیٰ کے انسانیت کی معراج عطا فرماتا ہے۔ کیا میں امید کراں جنہیں بڑے بیٹھے ہو، چھوٹے بیٹھے ہو، بچے بیٹھے ہو، سارے نماز کی عادت پاؤ گے؟ یہ نہیں کام بڑی ضروری ہے نماز کی عادت، اور اگر یہ عادت میں بولے تو پھر اسی کہے کام دیا بندے پہ، بس اوقات یہ بھی ہوتا ہے قاری صاحب نماز پڑھنے پر سکون نہیں ملتا، اسی تو نماز شروع کی تاکہ سکون ہوئے گا، تو میں کہتا ہوں نماز ہی سکون نال پڑھ لیا کر، اس بات کو ذرا سوچو نا، نماز پڑھ کے بھی سکون نہیں کہ نماز ہی سکون کے نال پڑھ لیا، مطلب ہے تو سکون نماز پڑھتے ہی نہیں، سکون نماز پڑھ کے تو سکون آئے گا، یہ پوچھنا مولا علی پر بھی نہ نماز کی میں پڑھتے سن، پیلی تے تیر لگا کھچڑ گیا درد دی روکا کہ نماز کا ٹائم ہو رن دیو، علی نے نماز تے چھڑنی نہیں، تے جدوں نماز چھڑنی تیر اپ کھچا کے جدوں پڑھ گئے انہاں کہ پیچھے کھچا کے بھائی جدوں ہوندا تے دور ہوئی، فرمان لگے نہیں مولا علی جدوں نماز پڑھدے نے پھر توجہ ادھر نہیں ادھر ہی ہوندی کہ خوف خدا کی وجہ تو جسم بھی موم ہو جاتا ہے، تسی تیر کھچنا پر ایسے طرح علماء نے کیا تیر کھچ لیا مولا علی کو پتہ لگا بعد میں کون کیوں آیا، انہاں کہا حضور اسی تیر کھچ لیا ہے، فرمایا اچھا تو کھچ رہا میں پھر تو نہیں پتا اے انہماک نماز دا، اس سے واسطے فرمایا قرآن پڑھے اور میری نماز پڑھے وہ اپنے رب دے نال سجدہ کرتا، کیا میں امید کر کے نماز والے پاس اگر توجہ فرمائیں، میں اسے دعا کیا کہ نماز والے موضوع بات کو کچھ سمجھ لیں، کیونکہ یہ بڑا عظیم موضوع ہے اور یہ ساری تربیت ہونی بھی چاہیے، چھوٹے ہون یا بڑے ہون، مرد ہون یا عورتیں ہون، یہ مسلمان نے انہوں نے نماز فرض ہے، ہاں ایک بچہ ہے یا عورت ہے انہیں مخصوص ایام آ گئے تو نماز نہیں پڑھ سکتی، اسی طرح کسی نے خشی تاری ہو گئی، پاگل مجنون جنوں انہوں سمجھ ہی کوئی نہیں انہوں تو وہ اتنی نماز نہیں ہوتی جتنی دیر تک کوئی خشی دور نہ ہو جائے، یاد رکھ لیں، اور کسی بندے سے بے ہوشی تاری ہوئی 6 نمازاں کٹھیاں تاری رہی ہیں، کٹھیاں 6 نمازاں انہوں پتہ ہی نہیں لگا، ہوش ہی نہیں آئی،
اس نے یہ جڑیاں 6 نمازاں گزریاں ہیں اگر کہ ان بعد ہوش آ جائے پچھلے جزا نہیں کرنی پے گی اگر اس کو پہلے ہوش آ جائے پھر وہ قضا کرنی پے گی سمجھ آ رہی میری بات شریعت کے اندر جتنے سختی ہے اتنے آسانی بھی ہے لیکن اسی آسانی لینا چاہتے ہیں سختی والے پاسے جانا نہیں چاہتے جبکہ وہ سختی کی سانو لگتی ہے جبکہ ساری دنیا اور آخرت کے واسطے بہتر اور حکم ہوئی ہوتا ہے جڑا قرآن پڑھے جڑا نماز پڑھے اور اس تو بعد کی فرمایا جڑا اپنے مال اللہ کی راہ میں خیرات کرے پہلے تو گل پھر اتنے ہی آ گئی خیرات کرنے کی گل ہے کہ مدرسے میں بھی کر سکتی ہے ٹھیک ہے اگرچہ قانون مدرسے نے آخیا کہ سانو صرف اپنے بچے لے جاؤ لیکن جن نے آزاد بیٹھے توجہ کرنا اپنے مال اللہ کی راہ میں خیرات ضرور کیتا کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح فرمایا جڑا بندہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہے دو کام ہوتے ہیں ایک تو وہ مال دے وچ برکت ہو جاتی ہے دوسرا اللہ تعالیٰ وہ مال کٹن نہیں دے دیتا ہے دو چیزاں کنفرم بات برکت بھی بدلا بھی ہے کہ اللہ نے کٹن بھی نہیں دینا کیتا کی ہے اللہ کی راہ خیرات کرنا سبحان اللہ اور یہ ہاتھ بندہ نہیں یہ کر سکتا یہ واسطے سے پڑھانا پینا نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمانے آپ نے صحابہ کرام کو سوال کیا یہ دسو بھئی تسی اپنے مال کی حفاظت کرو گے یا اپنے وارثاں کے مال کی حفاظت کرو گے صحابہ کرام کہنے لگے حضور اسی اپنے مال کی حفاظت کریں گے فرمایا دسو کہ تہاڈا مال کیڑا ہے انہوں نے آخیا یہ جڑا ساڈا مکان ہے یا کھجوراں دا باغ ہے یا ساری دکان ہے ساڈا مال ہے توجہ کرنا حضور نے فرمایا اگر اج تسی فوت ہو جاؤ یہ مال تے تہاڈے وارثاں دا ہے دسو تہاڈا کیڑا ہے یہ بات ہے یہ بات ہے تہاڈے وارثاں دا ہے تہاڈا کیڑا ہے وہ چپ ہو گئے یا رسول اللہ تسی ارشاد فرماؤ ساڈا کیڑا ہے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے بندیو تہاڈا مال کوئی ہے جنوں تسی اللہ دی راہ دے وچ خیرات کر چھڈیا آواز بہت بڑی آئی ہے سبحان اللہ جنوں اللہ دی راہ خیرات کر دینا وہ تہاڈے نام اعمال دے وچ لکھا گیا ہے جڑا ایتھے ہے او بڑیا کرنا ہے تے جدوں بڑیا گیا پچھلا دا دل کرے تیرے واسطے دعا کرن دل کرے نہ کرن ہن سمجھ آئی کہ ساڈا مال کیڑا ہے دوسری روایت نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابن آدم یعنی جڑے بھی آدم دی اولاد نے انسان نال توجہ ہے آقا کریم نے فرمایا کہ کہتے ہیں اے مال میرا ہے اے میرا ہے اے میرا ہے فرمایا اے بندے پتہ تجھے تیرا مال کیا ہے فرمایا جو تم نے کھا لیا حلال وہ تیرا ہے جو تم نے پہن لیا وہ تیرا ہے اور جو تم نے سودا کر لیا وہ تیرا ہے بس تیرا نہیں ہے اے آپ حلال مال پائے مال بھی حلال ہونا چاہیے ایک روایت کا مفہوم ہے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بندے دی دعا قبول نہ ہوئے پاویں پھر ملا کے دعا کرے اور چاہیے پھر غور کرے کہ میں جڑے مکان دے وچ بیٹھا ہے حلال دا ہے یا حرام دا ہے واہ 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 جڑے میں کپڑے پائے نے حلال دے یا حرام دے نے تے جڑے میں روٹیاں کھانا پیا یہ حلال دا ہے یا حرام دا ہے توجہ نہیں فرمائی کئی بندے ہوندے نے نا مکان بنا لیا ادھا پلاٹ بنانا دا تبھی بیٹھا ہے چوتھی مطلب ہے کیا آتا من فضل ربی تم باقی جتنی بڑی بڑی داری باقی دنیا باقی تصویریں تو آپ کا پتر ہر سال حج پہ تھا یہ مکان حرام گئی میں ہمارا حج تو دیتا نہیں اس تو رکھیے میں داڑیاں اس تو رکھیے میں تصویریں